www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ لکھ لو جی، تتمہ تنبیہ مذکور، جو پہلے تنبیہ چلی آ رہی تھی نا، اس کا تتمہ ہے، شان نزول وہی ہے، تتمہ تنبیہ مذکور و اصول کامیابی۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے حق ڈرنا، یہ نمبر 1 لکھ لو، اصول کامیابی میں سے نمبر 1 التزام تقوی، ڈرو اللہ تعالیٰ سے حق ڈرنا، ولا تموتن، اور نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم فرمانبردار ہو، تمہاری موت اسلام پہ آنی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ نمبر 2 ہے، اصول کامیابی نمبر 2۔ پہلا کیا تھا جی؟ التزام تقوی، دوسرا ہے التزام جماعت، یعنی سب مل جل کے دین کی اشاعت کرو، خدمت کرو، التزام جماعت نمبر 2۔ اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو، سب مل جل کے، جميعا۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک اور دین اسلام ہے، حبل اللہ سے مراد قرآن پاک اور دین اسلام۔ مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو، سب مل جل کے، ولا تفرقوا، اور پھوٹ نہ ڈالو آپس میں، پھوٹ نہ ڈالو آپس میں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کے نیچے ایک لکھو تو 2 بنتے ہیں، لیکن آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے پہلو میں، یہاں ایک کے ساتھ ایک ہوگا، بن جاتا ہے 11، ایک اور بڑھاؤ 111، ایک اور بڑھاؤ 1111، اتنی طاقت بڑھتی ہے۔ ولا تفرقوا، پھوٹ نہ ڈالو۔ واذکروا نعمت اللہ، تذکیر انعامات، اللہ نے جو انعام کی ہے ان کو یاد کرو، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کے انعامات جو تم پہ ہیں، جب کہ تھے تم دشمن، اوس و خزرج ایک دوسرے کے کیا تھے؟ دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، انعام نمبر 1، پس الفت ڈالی تمہارے دلوں کے درمیان، انعام نمبر 1 ہے۔ پس ہو گئے تم بفضل ہی اخوانا، بھائی بھائی، اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ، انعام نمبر 2، اور تھے تم اوپر کنارے گڑھے کے آگ سے۔ بھائی جو کفر پہ ہوتا ہے وہ دوزخ کے کنارے پہ نہیں ہوتا، بس مرا اور سیدھا دوزخ میں۔ اور تھے تم اوپر کنارے گڑھے کے آگ سے، پس بچا لیا تم کو اس سے۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ واسطے تمہارے اپنے آیات، تاکہ تم ہدایت پہ قائم رہو، ہدایت پاؤ نہیں، ہدایت پہ قائم رہو۔ ہدایت پہ تو پہلے تھے اصحاب کرام۔ یہ کتنے تھے جی اصول کامیابی؟ 2، التزام تقوی اور التزام جماعت۔ اب نمبر 3 ہے امر تبلیغ،
اصول کامیابی میں سے نمبر 3 ہے امر تبلیغ۔ اپنے اخلاق کی تہذیب کرو، تہذیب اخلاق کے بعد دوسرے لوگوں کی فکر کرو، ان کو بھی تبلیغ کرو۔ اور چاہیے ہو تم میں سے ایک جماعت جو دعوت دیتے رہیں طرف ایمان کے۔ یہاں خیر کا معنی کیا لکھنا ہے؟ ایمان، کیونکہ خیر کا معنی اگر نیکی کرو نا، وہ تو آگے لکھا ہوا ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی تو ہے، لہذا یہاں کیا ہو؟ ایمان، نیکی آگے آ رہی ہے۔ دعوت دیتے رہیں طرف ایمان کے، اور حکم کرتے رہیں نیکیوں کا، اور روکتے رہیں کس سے؟ برائیوں سے۔ تو میرے عزیز، جس طرح نیکی کا حکم ضروری ہے، برائی سے روکنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا طاقت دے انسان کو چاہیے برائی سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ثمرہ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، یہ زجر ہے، یعنی تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو۔ یہودوں کے متعلق ہے نا، وہ کتنے فرقے ہو گئے؟ 72 فرقے ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا میری امت 73 فرقے ہوگی۔ دیکھو فرمایا ان کی طرح تم ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، مختلف فرقوں کے اندر نہ بٹو، زجر۔ اور نہ ہو تم مثل ان لوگوں کے جو متفرق ہو گئے اصول کے اندر، فی الاصول۔ کسی نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، کسی نے کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، کسی نے کہا خدا 3 ہے، باپ بیٹا روح القدس۔ تو دیکھو اصول کے اندر ٹوٹ پھوٹ ڈالی یا نہیں؟ عقائد کے اندر متفرق ہو گیا اصول کے اندر، اور اختلاف کیا کس کے اندر؟ فروع کے اندر۔ نیچے لکھو نفسانیت سے، اختلاف کیا فروع کے اندر کس سے؟ نفسانیت سے۔ میرے محترم، فروع کے اندر ایک اختلاف تو ہے ائمہ دین مجتہدین کا، وہ نفسانیت سے نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرتے ہیں، وہ اخلاص پہ ہوتے ہیں۔ تو فروع کے اندر اختلاف جو نفسانیت سے ہونا، اس کی نفی کی گئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر نفسانیت کے اندر بگڑ جانا۔ اب ایک آدمی مثال طور کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے فضلات جو ہیں نا وہ پاک ہیں، دوسرا کہتا ہے پلیت ہیں، وہ آپس میں لڑ پڑے آپس میں، حالانکہ یہ کوئی اہم مسئلہ ہے، پاک ہے یا پلیت ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان پہ تھے، دوسرا کہتا ہے نہیں کفر کے اوپر، لڑ پڑتے ہیں۔ تو صحیح بات تو توقف ہے نا اس صورت کے اندر، تو یہ خیال کیا کرو۔ اور اختلاف کیا انہوں نے فروع کے اندر نفسانیت سے، بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس دلائل واضح، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب بڑا ہے۔ کب عذاب ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ، زمان عذاب، عذاب کا وقت بتایا گیا، زمان عذاب۔ ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا جس دن سفید ہوں گے بہت سے چہرے، اور سیاہ ہوں گے بہت سے چہرے۔ اللہم بیض وجوہنا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہم بیض وجوہنا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بہت سے چہرے سفید ہوں گے، بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، انجام مجرمین، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، آگے کیا لفظ ہے؟ اکفرتم، یہ اس عبارت کا ماقبل کے ساتھ ربط نہیں ہوتا، لہذا عبارت مقدر کرو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَيُلْقَوْنَ فِي النَّارِ وَيُقَالُ لَهُمْ،
فَيُلْقَوْنَ فِي النَّارِ وَيُقَالُ لَهُمْ، ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا کافر ہو گئے تم بعد ایمان لانے کے؟ مرتدو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے۔ یہ مرتدین کو بھی خطاب ہو سکتا ہے اور منافقین کو بھی خطاب ہو سکتا ہے۔ منافق بظاہر کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، پھر نفاق کی وجہ سے کافر بن جاتا ہے۔ مطلق کافر کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کافر کا بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، تو بڑا ہوا وہی کافر ہو گیا، سب پہ ہے۔ کیا کافر ہو گئے تم بعد ایمان کے؟ اور چکھو عذاب کو، بس سب اس کے کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ بِشَارَةٌ، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے، بیشک وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، صداقت قرآن، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، پڑھتے ہیں ہم ان کو تیرے اوپر حق کے ساتھ، اور نہیں اللہ ارادہ کرتا ظلم کا واسطے جہان والوں پہ۔ اللہ تعالیٰ جن کو دوزخ میں ڈالیں گے نا، وہ خدا کا ظلم ہوگا یا عدالت ہوگی؟ لکھ لو، عدالت باری تعالیٰ۔ خدا کا ظلم نہیں ہوگا، عدالت ہوگی۔ کیوں عدالت ہوگی؟ اس لیے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مالکیت باری تعالیٰ کا بیان۔ جب اللہ ساری کائنات کے مالک ہیں تو مالک کو حق ہے اپنی مملوکہ چیزوں میں تصرف کرنے کا یا نہیں؟ جی، تمہارا ایک غلام ہوتا ہے جس کے مالک مجازی ہو، وہ غلطی کرے اس کو ڈنڈے مارتے ہو، پٹائی کرتے ہو، تو یہ تمہارا عدل ہوتا ہے ظلم؟ عدل، تعدیبی کارروائی۔ اللہ تعالیٰ تو مالک حقیقی ہیں، وہ اگر سزا دیں تو ان کا حق ہے منکرین کو۔ مالکیت باری تعالیٰ خاص اللہ کے ملک میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، اور طرف اللہ کے لوٹائے جائیں گے سارے معاملات، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ کنتم خیر امت، فضیلت امت محمدیہ، پہلے بھی تقریباً یہی چیز تھی نا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ بھی پڑھا تھا۔ فضیلت امت محمدیہ، ہو تم بہترین امت۔ حضرت کی امت کو خیر امت کہا گیا ہے۔ میرے پاس ترجمہ ہے مقبول کا، اور یہ مقبول شیعہ کا ترجمہ کسی کے پاس نہیں، میرے پاس ہے فقط۔ دلی کا ایک شیعہ تھا، دہلی کا رہنے والا مقبول، اس نے ترجمہ لکھا ہے۔ مولانا عبدالستار صاحب توسی کو میں نے دکھایا تو حیران رہ گئے، وہ فرمانے لگے یہ میرے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس مال غنیمت سے آیا ہے۔ وہ نہیں بتا سکتا کہ کیسے مال غنیمت آیا۔ اچھا جی، تو وہ مقبول کا ترجمہ ہے، اس کے حاشیے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کنتم خیر امت، اصل میں تھا کنتم خیر ائمۃ، کیا تھا؟ تم بہترین ائمہ ہو۔ وہ 12 امام نہیں نکالتے وہ، تو کہتے ہیں تم بہترین ائمہ ہو، یعنی 12 اماموں کا ذکر آ گیا ادھر۔ تو اصل میں خیر ائمہ تھا، پھر حضرت عثمان نے تبدیلی کر کے کیا لکھ دیا؟ خیر ائمہ۔ تو معلوم ہوا کہ بعض شیعہ قائل ہیں تحریف کے، کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، قائل ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ خیر ائمہ تھا۔ ہو تم بہترین امت کہ اخرجت للناس، جو کہ ظاہر کی گئی ہے واسطے لوگوں کے، تامرون بالمعروف، اسباب خیریت، بہترین امت جو ہو تو خیریت کے اسباب کیا ہیں؟ فرمایا تامرون بالمعروف، نمبر 1 حکم کرتے ہو کس کا؟ نیکی کا۔ تنہون عن المنکر، نمبر 2 روکتے ہو برائیوں سے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ،
یہ مضارع استمرار کے لیے ہے، تو معنی یوں کرو گے کہ ایمان باللہ پہ قائم رہتے ہو، کیونکہ جو نیکی کا حکم کرتا ہے برائی سے روکا، ایمان تو پہلے سے ہے اس کے اندر، ایمان باللہ پہ قائم رہتے ہو۔ نمبر 3 وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ ترغیب ہے اہل کتاب کو کہ ان کو بھی ایمان لانا چاہیے، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب البتہ تھا یہ بہتر ان کے لیے ایمان لانا۔ بعض ان میں مومن ہیں لیکن اکثر کون ہیں؟ کافر۔ فاسقون کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ کافرون۔ لن یضروکم الا اذی، تسلی مومنین۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب اکثر کافر ہیں وہ تو ہمیں ایذا دیں گے، ہمیں مار دیں گے، فنا کر دیں گے۔ فرمایا اگر تم ایمان کے اوپر قائم رہے نا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ معمولی ایذائیں ہوں گی، کوئی بدگوئی ہوگی، تمہیں دہشت گرد کہہ لیں گے، کہیں پکڑ بھی لیں گے، تمہیں شہید بھی کر دیں گے، لیکن انشاءاللہ تم پہ وہ غالب نہیں آ سکتے، غلبہ نہیں حاصل کر سکتے۔ تسلی مومنین، ہرگز نہیں نقصان دیں گے تم کو الا اذی، مگر معمولی ایذا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر لڑتے رہے نا تمہارے ساتھ تو پھیریں گے تم سے پیٹھوں کو، ثم لا ينصرون، پھر نہ مدد کیے جائیں گے۔ کفر کا انجام ہے بھی تباہی۔ اس چند دن کی رونق سے تم دھوکہ نہ کھایا کرو، چند دن کے غلبہ سے آدمی دھوکہ نہ کھائے۔ ضربت علیہم الذلہ، بیان رسوائی یہود، بیان رسوائی یہود، مار دی گئی ہے ان کے اوپر ذلت جہاں کہیں پائے گئے۔ نمبر 1 رسوائی، نمبر 1 ماری گئی ہے ان کے اوپر ذلت جہاں کہیں پائے گئے۔ الا بحبل من اللہ، ہاں مگر اللہ کی رسی کو تھام لے، یعنی مسلمان ہو جائیں، ہاں مگر اللہ کی رسی کو تھام لے، مسلمان ہو جائیں۔ وحبل من الناس، چلو مسلمان نہ ہوں تو لوگوں کی رسی میں آ جائیں، کیا پھر بھی رسوائی سے بچ جائیں گے۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ اسرائیل کی حکومت ہے نا، اسرائیل کی حکومت، ان کی خود طاقت نہیں ہے، یہ حبل من الناس کے اندر ہے۔ کس اندر داخل ہے؟ انہوں نے لوگوں کی رسی پکڑی ہوئی ہے، کن کی؟ وہ امریکہ برطانیہ کی، تب یہ بچے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ایک طرف ہو جائے نا تو ختم ہو جائیں گے۔ یہی حبل من الناس۔ وباؤ بغضب من اللہ، یہ نمبر کتنی ہے جی؟ 2۔ ضربت علیہم الذلہ نمبر 1، وباؤ بغضب نمبر 2، رسوائی، رجوع کیا انہوں نے اللہ کے غضب سے۔ آگے نمبر 3، اور مار دی گئی ہے ان کے اوپر پستی۔ یہ تجربہ ہے کہ یہودی بڑا سا بڑا دنیا دار ہو نا، معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے کیا ہے؟ مفلس ہے، رسوائی ہے ان کے اندر۔ ذالک بانہم، اسباب ذلت، یہ ذلت جو ماری گئی ان کے اوپر اس کے اسباب ذلت، یہ ذلت اس سبب سے کہ وہ تھے کفر کرتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، نمبر 1، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، نمبر 2، یہ انبیاء کے قاتل ہیں۔ ذالک بما عصوا، اس کے نیچے لکھو سبب کفر و قتل۔ ذلت کا سبب کفر اور قتل تھا، اور کفر و قتل کا سبب ہے عصیان۔ کفر و قتل کا سبب کیا ہے؟ عصیان ہے۔ یہ سبب کفر و قتل اس وجہ سے کہ انہیں بے فرمانی کی اور حد سے بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھو جی، یہ عصیان ہے نا، یہ سبب بنا ہے کس کا؟ کفر و قتل کا، اور کفر و قتل سبب بنا ہے کس کا؟ ذلت کا۔ تو معلوم ہوا کہ معمولی بے فرمانی جو ہے نا وہ دور تک لے جاتی ہے،
عصیان جو کیا تو عصیان ان کو کس طرف لے گیا؟ کفر کی طرف اور قتل انبیاء کی طرف۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ معمولی گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھے، معمولی آگ کو معمولی نہ سمجھو، یہ معمولی آگ گھر جلا کے رکھ دیتی ہے، اس لیے معمولی بے فرمانی کو معمولی نہ سمجھو، یہ دور تک لے جاتی ہے۔ لیسو سوا مد مومنین اہل کتاب، اہل کتاب میں سے جو مومن تھے نا ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ مد مومنین اہل کتاب، بھئی سوال ہوتا تھا کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ مسلمان ہوئے نہیں، حضرت نجاشی بھی مسلمان، فرمایا نہیں، سب کے سب برابر، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے جو قائم ہے اوپر دین پہ، قائم ہے اوپر دین پہ۔ اوصاف لکھو، اوصاف مومنین، اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں ان کے اوصاف ہیں، قائم ہے اوپر دین کے، نمبر 1 پڑھتے ہیں اللہ کی آیتوں کو، نمبر 2 رات کی گھڑیوں میں، تہجد کے وقت قرآن پڑھو، بڑا مزہ دیتا ہے، پڑھتے ہیں اللہ کی آیتیں رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ یہ ذکر سجدے کا ہے، مراد کیا ہے؟ نماز۔ ذکر جز مراد کل، یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ یہ کتنی نمبر ہے جی؟ چوتھی، بس ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ، دن قیامت کے ساتھ۔ یامرون نمبر 5، حکم کرتے ہیں نیکیوں کا۔ ینہون نمبر 6، روکتے ہیں برائیوں سے۔ یسارعون بالخیرات، وہ دوڑتے ہیں کس کے اندر؟ خیرات کے اندر۔ یہ 7 نمبر ہے، نیکیوں میں کیا؟ دوڑتے ہیں۔ میں ایک دن بیمار ہو گیا، مولانا طیب صاحب مجھے لے گیا علاج کے لیے، میں گاڑی پہ بیٹھا، ایسے چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ ساتھی دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، کس کے لیے؟ پڑھنے کے لیے، کوئی موٹر سائیکل پہ، کوئی پیدل، کوئی کیسے، کوئی کیسے۔ تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں نے کہا پروردگار یہ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، وہاں جائیں گے میں نہیں ہوں گا، کتنی پریشان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری دوڑ کی تعریف کرتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف کیا دوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، قبول فرمائے، آمین۔ دوڑتے ہیں بیچ نیکیوں کے، نمبر 7 وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ ثمرہ ہے، اور یہی لوگ ہیں نیکوں میں سے۔ فرمایا یہ تو ان کے اوصاف ہیں، ان کے علاوہ جو ہی یہ نیک کام کریں گے بے قدری اس کی نہیں ہوگی، اللہ قدردان ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا، اور جو ہی کریں گے کسی بھلائی کو، فَلَن يُكْفَرُوهُ، پر ہرگز نا قدری کیے جائیں گے اس کی نا قدری ہرگز نہیں ہوگی، قدر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا متقین کو۔ ان الذین کافروا، تخویف اخروی، پہلے مومنین اہل کتاب کی تعریف تھی، ان کے اوصاف تھے، اب تخویف اخروی ہے دوسرے اہل کتاب کے لیے۔ تخویف اخروی برائے مشرکین اہل کتاب، جن لوگوں نے کفر کیا، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان سے مال، ان کے نہ اولاد، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، یہی لوگ ہیں اصحاب النار، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ماسل و ما ينفقون، ازالہ شبہ، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے ازالہ شبہ، کہ ہم دیکھتے ہیں یہود و نصارہ کو کہ ہسپتالیں قائم کرتے ہیں اور رفائی کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو فرمایا ایمان کے بغیر یہ چیز کیا ہے؟ بس دنیا کے اندر ان کی شہرت ہوگی، نام بری ہوگی، آخرت کے اندر ایمان کے بغیر ثواب نہیں ملے گا ان کا۔ ازالہ شبہ، مثال اس کی کہ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی کے اندر مثل ہوا کے، کہ اس کے اندر پالا ہو۔ سرون کا معنی ہم کرتے ہیں پالا، آپ کرو یہ ٹھنڈ زیادہ، برف، یہ برف باری نہیں ہوتی،
पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी है, हवा हो, हवा के अंदर बर्फबारी हो, वो खेतों के अंदर है, खेत तबाह नहीं होगा। ये इसी को पाला हम कहते हैं। पुरानी उर्दू में पाला लिखा हुआ है, मिसल हवा के कि उसके अंदर क्या हो, ठंड हो, बर्फबारी हो। असाबत हर सकौमन, वो पहुँचे कौम की खेती को, ऐसी कौम जिन्होंने जुल्म किया अपने आप पे। काफिरों की खेती है और काफिरों की खेती के ऊपर क्या आ जाए, हवा बर्फबारी हो जाए, तबाह कर दे उसको, फहलकत हो, पर हलाक कर दे उसको। वमा ज़लमहुमुल्लाह, और न जुल्म किया उनके ऊपर अल्लाह ने, लेकिन थे अपनी जानों पे जुल्म करते। तो जिस तरह उस खेत को वो हवा जिसके अंदर पाला हो, ठंड हो, तबाह कर देती है, तो इसी तरह ये कुफ्र जो है ना, वो नेकियों को तबाह कर देता है। कुफ्र के साथ नेकी कायम नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ आप एक सवाल करेंगे, ज़रा गौर करना। इधर फरमाया असाबत हर सकौमिन ज़ालमू अनफुसहुम, उस कौम की खेती पे पहुँचे जो कौम क्या है, काफिर ज़ालिम है। हालांकि मुसलमान की खेती हो वो भी तबाह नहीं हो जाती, कोई तो काफिर खेती होगा। तो उसका बड़ा बेहतरीन जवाब है, मुसलमान की खेती जो तबाह होती है वो सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसको सवाब देते हैं या नहीं, सवाब मिल जाता है ना। तो कोई नफ़ा मिला या ना मिला, लेकिन काफिर की खेती जब तबाह हो सवाब मिलेगा। तो जिस तरह काफिर की खेती माल ज़रा भर नफ़ा ना मिला, तो इन काफिरों की नेकी भी क्या, महज ज़ाय। आ गया समझ या नहीं? तो इधर हाशा लिख लो, ये ज़ालमू अनफुसहुम के नीचे तशबीह ज़ियाए महज में है। जैसे वो महज ज़ाय, ये भी महज ज़ाय, बिला फ़ायदा। तशबीह ज़ियाए महज में है। ज़ियाए महज समझा, बिला फ़ायदा। मोमिन की खेती का तो फ़ायदा है, सवाब मिलता है। shahideislam.com, इस वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह की आवाज़ में दर्स कुरान, दर्स हदीस और इस्लाही मवाइज़। खालिक़ कुल्ली शै, हर चीज़ के पैदा करने वाला, हर चीज़ उसकी मखलूक और वो सबका खालिक़। जबकि शहीद इस्लाम की तसानीफ ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं मुमताज उलमाए कराम के इस्लाही बयानात। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर। www.shahideislam.com